پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں عرفان کوٹ مومن سے. یہ کہتے ہیں کہ جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے اور شہید کا درجہ کیا ہے؟ جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے یہ جاننا جو معاشرے کا انتظامیہ ہے جسے آپ حکومت کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. میں اور آپ یہ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ اب جہاد فرض ہے. اچھا. یہ ہمارا انفرادی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ قوم کا اجتماعی کام ہے اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ طے کرے کہ اب جہاد فرض ہے. اور جہاد وہی ہوگا جو آپ کا انتظامی جو ڈھانچہ ہے جب وہ حکم دے گا کہ یہاں ملک کو خطرہ ہے یا قوم کو خطرہ ہے یا دین کو خطرہ ہے یہاں ہمیں جانیں دینے ہوں گی وہ جہاد ہوگا. ٹھیک ہے. یہ انفرادی طور پر اٹھ کر کھڑے ہو جانا کہ یہ اب فلاں واجب القتل ہے میں اسے مار دوں اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جہاد اس طرح فرض ہوتا ہے کہ اب یہ خطرہ اگر ایک ملک میں ہے تو اس کی سرحدوں پہ اور سرحد کے لوگ کافی ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے تو ان پر فرض ہے باقیوں پر نہیں. اچھا. لیکن اگر ان سے بات بڑھ جائے تو جو قریبی ہیں ان پر فرض ہو جائے گا. اس سے بھی بات بڑھ جائے تو جو اور اس طرح وہ انٹرنیشنل بھی چلا جائے گا فرض ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب جو ایک جگہ لوگ بیٹھے ہیں لاہور میں ایک فساد اٹھتا ہے لاہور میں جو فورس ہے وہ اس کے لیے کافی ہے تو راولپنڈی والوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں. ان پر فرض نہیں. ان پر فرض نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ ناکافی ہیں تو پھر ان پر بھی فرض ہو جائے گا. اسی طرح سارے ملک پہ فرض ہو جائے گا. اگر ملک دفاع نہیں کر سکتا تو دوسری مسلم ریاستوں پہ بھی فرض ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ہم حکومت کو تو مانتے ہی نہیں اور جو ہماری اپنی جو بھی ان کی تنظیم ہے جو بھی ان کا اپنا حلقہ احباب ہے اس میں جو ان کا امیر ہے جب وہ فیصلہ کر دے گا تو فرض ہو جائے گا. بات ماننے یا ماننے کی نہیں ہے. نہیں ہے. اس کا وجود ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. وجود تو ہے. جو عدلیہ چل رہی ہے لوگوں کو سزائے موت بھی دے رہی ہے بری کر رہی ہے یہ آپ کی تنظیم کر رہی ہے یا وہ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو جو ریاستی ملکی معاملات چل رہے ہیں بین الاقوامی تعلقات ہیں ملکی حکومت کے معاملات ہیں آپ کر رہے ہیں آپ کی تنظیم کر رہی ہے یا وہ باڈی کر رہی ہے. وہ باڈی کر رہی ہے. تو ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے آپ کیسے کہتے ہیں میں اسے نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ماننے یا نہ ماننے اگر سے کوئی آپ فرق نہیں اس پڑے سے متفق نہیں ہیں تو اپنے ہم خیال لوگ پیدا کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ صحیح نہیں کر رہے صحیح لوگ ہونے چاہیے اس کے لیے تحریک چلائیں آپ اس کے لیے جلسے کریں لوگوں کو قائل کریں ایک جمعیت لے کر اسے بدل دیں اور اچھی لیں. ٹھیک ہے. مطلب اسی سیٹ اپ کے اندر ہی اسی سیٹ اپ کے اندر آپ اسے تبدیل کر دیں وہ تو اجازت ہے نا. ٹھیک ہے. وہ تو ہر ایک کو حق ہر حاصل ایک ہے. کو حق حاصل ہے. آپ بھی میدان میں کھڑے ہو جائیں لوگوں کو بتائیں کہ اس میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے ایسے لوگ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں یہ اچھا کریں گے. بالکل ٹھیک. دیکھیں ہماری سیاست کا رخ بھی عجیب ہو گیا ہے کہ جو میدان میں آتا ہے وہ دوسرے کے عیب گنواتا ہے. جی بالکل ایسے دوسرے کے عیب گنوانے سے کیا حاصل ہوگا وہ آپ کے عیب گنوا دے گا. آپ یہ بتائیں کہ اس کی بجائے آپ بہتر کیا کریں گے. آپ اپنا منشور دیں آپ بتائیں جی مجھے ووٹ دو یا فلاں بندے کو ووٹ دو وہ یہ دیانتداری لائے گا وہ کرپشن ختم کر دے گا وہ چوری ڈاکے پہ قابو و دہشت گردی کو کنٹرول کر کوئی مثبت بات بتائیں. مثبت تو رہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ کہنا کہ ہم حکومت کو نہیں مان ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے آپ کے نہ ایک سورج اب آپ کہتے ہیں میں سورج کو میں نہیں مانتا کہ دن ہے تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا. کیا فرق پڑے گا. سورج تو سورج ہے. سورج تو سورج ہے دن تو دن ہے دوپہر تو دوپہر ہے. حکومت ہے میرے بھائی. یہ الگ بات ہے کہ وہ درست سمجھ جا رہی ہے یا غلط سمجھ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں ووٹ دینے کی یہ ووٹ جو ہے یہ دراصل بیعت امارت کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. عہد خلافت میں عہد نبوت میں اسلامی حکومتوں میں بیعت ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے. ابھی سعودیہ کے بادشاہ فوت ہوئے نئے بادشاہ سارے لوگوں نے بیعت کی.
شاہی خاندان نے پہلے کی، پھر قریبیوں نے، پھر باقیوں سب نے بیعت کی. تو یہ ووٹ وہی بیعت ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم ووٹ دیتے ہیں اس وقت تو ہم اسے دیتے ہیں جو چوروں کا سردار ہو، کہ ہمیں اپنی اغراض ہوتی ہیں، مجھے یہ مل جائے گا، مجھے وہ ملے یا نہ ملے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہم دیانتداری کہاں جاتی ہے ہماری؟ اچھے لوگوں کو منتخب کریں. آپ کسی شریف بندے کو کھڑا کر دیں، اسے ووٹ ہی کوئی نہیں دے گا. یہاں دیہاتیوں سے پوچھیں نا، تو کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے یا آدمی سے وہ، یار کل ہم تھانے گئے تو یہ کوئی ہماری سفارش کرے گا. تم نے ضرور تھانے جانا ہے، ضرور جرم کرنا ہے. اور جن کا باپ دادا تھانے نہیں گیا، نہ اولاد گئی، نہ وہ خود ساری عمر گئے، کبھی جانا پڑ جائے تو یہ تو سفارش نہیں کرے گی. یہ تو ہماری سوچ ہے. اور یہ ٹرینڈ عام ہے. نہیں تو پھر آپ لوگوں کی فکر تبدیل کریں. یہ اجماعی مسئلہ ہے، آپ کا انفرادی نہیں ہے. یہ 21 کروڑ بندوں کا مسئلہ ہے. آپ ان کی سوچ بدلیں، ان کی فکر مثبت کریں. ان کی فکر، آپ صرف حکومت کو لیے پھرتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ کے شرک میں دھسے پھرتے ہیں، ان کو تو بچائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں، آپ اس کی خرابی تو بتائیں. لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور لوگ رشوت دے کے گزارا کر رہے ہیں اور رشوتیں لے کے کھا رہے ہیں. کوئی اس کے بارے بعد لوگوں کی کوئی اصلاح کی فکر تو کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم اموالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم پر ہمیشہ تمہارا کردار حکومت کرے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جیسا تمہارا فکر و عمل ہے، تمہارے حکمران اس کی تصویر ہوں گے. تو اگر حکمران خراب ہے تو نہ ماننے سے بات نہیں بنے گی. اپنے فکر و عمل کو درست کریں کہ حکمران نیک آ جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص قتل کے قابل ہے یا یہ شخص ہے، اس کے خلاف حکومت کا کام ہے. حکومت ایک معاشرے کی وہ باڈی ہوتی ہے جس پر پورا معاشرہ اعتماد کرتا ہے اور اسے وقت دیتا ہے. بالکل اس کا کام. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر آپ کو ایک موومنٹ لے کے اور اس حکومت کو ریپلیس کرنا پڑے گا. بالکل. تو پھر آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے. آپ کو حق حاصل ہے، آپ کو حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں کہ جب حکومت کی طرف سے یہ آرڈر ہو کہ اب جہاد جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے، تو پھر جہاد کی یا شہادت کی رتبہ پھر شہادت کا کیا ہے؟ شہادت کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ لڑتے ہوئے جان دے دے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. اور ساری زندگی جو معاشرے اور حالات سے لڑتا رہتے اور اطاعت الہی پہ قائم رہتے، اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ دیتا ہے. یہ بھی تو جہاد ہے. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. اور اس جہاد کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، معاملات کو ٹھیک کریں. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عمر ہیں پشاور سے. ان کا سوال میں بہرحال پیش کر دیتا ہوں کہ کیا مسلم اور نیک جن بھی انسان کا علاج کر سکتا ہے؟ جن ایک مخلوق ہے انسانوں کی طرح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان کا معاشرہ بھی ہے، اسی طرح ان کی سوسائٹی بھی ہے، ان میں بھی اسی طرح مرد عورت اسی طرح توالد و تناسل ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. ٹھیک ہے. تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ جنات سے کوئی بندہ کسی خیر کی توقع رکھے. ٹھیک ہے. آگ سے کون سی خیر رکھیں گے؟ کہیں آپ کے قابو آ گئی تو چائے روٹی بنا لیں، اسے موقع لگا تو جلا دے گی. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک. تو کیا انسانی دنیا میں علاج معالجے والا کوئی نہیں رہا؟ پھر یہ جنوں والا ایک وہم ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ جن آپ کا علاج کر رہا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ نہ وہ آپ کو نظر آتا ہے، نہ آپ کی آواز سنتے ہیں، نہ اس کی بات سنائی دیتی ہے. تو کیا ثبوت ہے؟ یہ اوہام ہے محض. اور یہ کچھ لوگوں نے کریٹ شاید کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم جن سے علاج کرواتے ہیں. یہ ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں عجیب و غریب، اور ان عجیب و غریب باتوں پہ لوگ بڑی جلدی ریجھ بھی جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اگر انہیں شفا ہوتی ہے تو وہ اللہ دیتا ہے. جن خود شفا کیا دیں گے اور جن کیا علاج کریں گے؟ کیا عالم انسانیت میں کوئی معالج نہیں رہا کہ آپ نے جنوں سے علاج کرانا ہے؟ اور یہ محض وہم ہے.
وہ ایک بندہ برقع سا بنا کے جھگی سی بنا کے بیٹھ جاتا ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں، ہم کو نہ نظر آتے ہیں نہ آواز سنائی، ہم سمجھتے ہیں جن کر رہا ہے۔ تو یہ دھوکے دہی ہے، اور اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہیے، بندے کو حقیقت میں زندہ رہنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اوہام میں زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ اس پروگرام میں اپنا سوال بھیجیے، ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔